أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے رنگ برنگ پھل میوے اگاتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قدرت کے عجائبات میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ بات پر غور و فکر نہیں کیا کہ ہم جیسے آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس کے بعد زمین جو نباتات کو اگلتی ہے تو وہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے، ورنہ کس کے بس کی بات ہے کہ ایسے بہترین اور نفیس نباتات زمین اگلے اور ایسی نازک کوپل زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ کوپل باہر نکلتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ کیسے کیسے انہیں خوش رنگ اور مختلف قسم کے نباتات زمین سے اگتے ہیں، یعنی صرف ایک چیز نہیں بلکہ ہزاروں قسم کے ہزاروں رنگوں کے نباتات اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں اسی زمین سے، اسی پانی سے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، فرمایا اس میں رنگ برنگے یعنی خوش رنگ اور ایسے ایسے دیدہ زیب یعنی پھل اور پھلاری اور دیگر نباتات زمین اگلتی ہے یہ اللہ کے حکم سے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھو کہ پہاڑ کو ہم نے کیسے بنایا، یہ اس کے بھی مختلف رنگ ہے۔ کہیں پر اس کا رنگ سفید نظر آئے گا، کسی علاقے میں سرخ اور کسی علاقے میں یعنی گہرا کالے رنگ کا نظر آئے گا۔ تو یہ مختلف قسم کے پہاڑ جو پتھر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، وہ بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی زبردست بخشنے والے، درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنی جو مخلوقات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ نہ صرف زمین سے اگنے والی مخلوقات بلکہ جو جانور ہیں، جو مویشی ہیں اور جو انسان ہیں ان کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں کہ انسانوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ملک کے انسانوں کا رنگ، ان کی چمڑی کا رنگ، اسکن کا الگ ہوتا ہے دوسرے ملک کے انسانوں کے مقابلے میں۔ یہیں پر آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ ایک ہی ملک ہے، لیکن نارتھ کی طرف چلے جائیے تو رنگ آپ کو سرخ و سفید ملے گا، زیادہ وہ لوگ گورے ملیں گے آپ کو۔ ویسے ویسے آپ نیچے اترتے جائیے ساؤتھ کی جانب تو آپ دیکھیں گے کہ رنگ کالا ہوتا جائے گا۔ تو یہ مختلف علاقوں میں مختلف لوگ مختلف رنگوں کے آپ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مختلف جانور بھی ہیں، مویشی بھی ہیں، وہ بھی مختلف رنگوں کی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کذالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ چوپایوں میں، جانوروں میں، پہاڑوں میں اور نباتات میں مختلف رنگ ہم نے رکھ دیے ہیں، مختلف رنگوں پر وہ مشتمل ہے، ویسا ہی جو اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ کے بندے، جو عالم ہیں، وہ ان میں بھی درجات مختلف ہیں۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ تو اس میں
عالم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ عالم کون ہے، اس کو جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کو بالکل واضح بات بتا دی گئی ہے۔ ایک ہی صفت اس کی سب سے پہلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان کا علم ہوتا ہے۔ کون سا علم؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ کماحقہ علم رکھتے ہیں، اور پھر کائنات عالم میں جو تصرفات جو ہو رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہیں لوگوں کے اوپر، ان کی مخلوقات کے اوپر، اس کے بارے میں وہ نظر رکھتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ تصرفات کرنے والی ذات کون سی ہے، اس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ صرف عربی زبان اور صرف و نحو کو جان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہو جاتا ہے۔ القرآن کی اصطلاح میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی زبان اور صرف و نحو کو جان لیا، بلکہ عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، تو وہی عالم ہے اللہ کی نظر میں، قرآن کی اصطلاح میں۔ اور پھر مختلف لوگوں کے مختلف اقوال آپ دیکھیں گے تو احادیث کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں آپ ملیں گے۔ ایک یہ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو خلوت اور جلوت دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی کسی کے سامنے میں ہو تو بھی اور الگ سے اکیلا اور تنہا ہو تو بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور پھر اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو جن کاموں سے منع کیے ہیں، روکے ہیں، وہ تمام کاموں سے وہ رک جاتا ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا اسے جو ہے حکم دیا گیا ہے وہ تمام کاموں کو جو ہے بجا لاتا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں یاد کر لینا اور بہت باتیں کر لینا یہ جو ہے عالم نہیں ہے کہلاتا، بلکہ عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور پھر حضرت یعنی ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ عالم ہی نہیں ہے، تو اس کے عالم کی صفت میں سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اور ایسے ہی جو ہے بہت سے حضرات جو ہے اس کے بارے میں خیال فرمائے ہیں اور اس کا اظہار فرمائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ عالم کسے کہتے ہیں، عالم کون ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو کم از کم ایک آیت جس کو یاد ہو اور پھر وہ آیت کو سمجھتا ہو اچھی طریقے سے اور پھر اس پر عمل کرتا ہو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کر اس پر عمل کرتا ہو، تو پھر وہ عالم ہے۔ یعنی عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جامعہ سے فارغ ہو جانا، یعنی کوئی 15-20 سال کہیں سے پڑھ لیے، پڑھ کر نکل گئے اور جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ میں عالم ہو گیا۔ وہ تو جو ہے علم ہے، علم آپ نے حاصل کیا ہے، علم تو حاصل کرنا ہی پڑے گا، چاہے کوئی جامعہ سے حاصل کرے یا کوئی دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر حاصل کرے یا محنت کرے، تو وہ تو علم کی ضرورت پڑے گی عالم کو۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے بڑی عالم کی جو صفت اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بیان کریں یہ کہ خشیت اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ مختلف اقوال سے اور قرآن کی اصطلاح میں جو بات بتائی گئی ہے کہ صرف جو ہے عربی زبان جان لینا یا صرف و نحو کو جان لینا یا جو ہے کہیں سے پڑھ کر نکل جانا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ عالموں کے تعلق سے جو بات آئی ہے، عالم بے عمل جو ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ عالم بے عمل جو ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو ان کا معاملہ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ ان کی زبانوں کو آگ کی خیشیوں سے کاٹیں گے، کیونکہ وہ جو ہے بہت باتیں بتاتے تھے لیکن اس پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے جو ہے بار بار اس کے تعلق سے قرآن میں بھی جو ہے مختلف آیتیں آئی ہیں کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہیں، جس کو عمل نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم ایسا قول اور ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے؟ یعنی جس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو وہی بات کہنا چاہیے، جس پر عمل کرنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے وہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ یہ عالم کی شان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے عالم ہیں جو یعنی بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ وہ پڑھ کے نکلے ہیں اور بہت یعنی بڑی بڑی ڈگریاں سند ان کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور شرکیہ کاموں اور بدعتوں سے جو ہے اجتناب نہیں کرتے۔ یہ علماء سو میں سے ہے، علماء حق میں سے نہیں ہے۔ علماء حق اور علماء سو دو ہوتے ہیں۔ علماء حق تو وہ ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چاہے کتنا پڑھ لے، وہ چاہے کہیں سے کون سی بھی ڈگری حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے علماء حق میں اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ علماء سو میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور فرما دیا۔ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں لائی گئی، ایک یہ کہ عزیز جو ہے العزیز زبردست اور غفور بخشنے والا، معاف کر دینے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسے زبردست ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات جس کو جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں زور زبردستی کے ساتھ نافذ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر لیکن اس کے باوجود غفور بھی ہیں۔ غفور کا مطلب یہ ہے کہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے جاتے ہیں، اس وجہ سے معاف کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے گی تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اس لیے فوراً اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، تو ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ اس میں ابھی جو پچھلی آیت میں جو علماء کا جو ذکر کیا گیا تھا کہ علماء کی صفت جو ہوتی ہے وہ خشیت اللہ، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، یعنی دل میں اللہ کا ڈر، ڈرنے کا جو معاملہ ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو پھر اس کے اعضاء و جوارح اسی کے مطابق کام کریں گے۔ کیسے کام کریں گے؟ کہ وہ جو ہے تین اوصاف ان کے اس آیت میں ظاہر فرمائے گئے کہ ان کے اوصاف یہ ہوں گے۔ سب سے پہلے کتاب کی تلاوت، یعنی اللہ کے کلام کی تلاوت، اور پھر دوسرے نمازوں کا قائم کرنا، اور تیسرے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ تو یہ اوصاف ان میں ہونے چاہیے، کیونکہ قلب کے ترجمان اس کا جسم اور اس کا بدن ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے کام نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب کی ترجمانی صحیح نہیں ہو رہی، وہ سوچ ایک رہا ہے، کہہ ایک رہا ہے اور کر ایک رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے اوصاف ہونے چاہیے وہ علماء میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ دل کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کی ذات کی، اور دل میں اگر اللہ کا خوف ہے اور ڈر ہے تو پھر اس سے ایسے عمل صادر ہونے ہی چاہیے جس کا سب سے پہلا عمل اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے اس میں سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ آپ کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں قرآن میں، سورہ جمعہ کی آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، تو اس میں سے سب سے پہلا فرض منصب یہ تھا کہ آپ کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کو آپ پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو۔ قرآن کو پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ آج جو ہے بہت سی باتیں بناتے ہیں بہت سی چیزوں کے تعلق سے، یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی پڑھ لینے سے کیا فائدہ، ایسے ہی پڑھ لینے سے کیا فائدہ، کیا مطلب؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو دیکھنے سے بھی فائدہ ہے، اللہ کے کلام کو چھونے سے بھی فائدہ ہے، تو اللہ کے کلام کو پڑھنے سے فائدہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلے کبھی بھی کسی سے ملتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہوتا تو اس کو سب سے پہلے کچھ اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر آپ سنایا کرتے تھے، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے تھے۔ تو اللہ کے کلام کو پڑھنا اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا پہلے پارے میں کہ ان کو جو ہم نے کتاب دی ہے تو اس کا وہ جو ہے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس پڑھنے کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یتلون کتاب اللہ، یعنی حق جو ہے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرے، یعنی نہ صرف پڑھ لے بلکہ اس میں غور و فکر کرے اور یہ دیکھے، ڈوب کر دیکھے کہ یہ اس میں اللہ کا پیغام کیا ہے، ہمارے نام اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو جب معلوم ہو کہ جب جہاں پر جنت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، تو اس کو جو ہے مانگنا اور طلب کرنا، اور جہاں پر جہنم اور عذاب کی بات آ رہی ہے وہاں پر پناہ مانگنا اللہ سے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری حلال ہے
تو اس کو حلال سمجھنا، اور جس کے تعلق سے بیان کر دیا گیا کہ یہ حرام ہے تو حرام سمجھ کر اس سے رک جانا، یہ کرنا ہے اصل میں جو حق ادا کرنے کا جو مطلب ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اصل کہ اس میں غور و فکر کرنا، صرف پڑھ کر نہیں چھوڑ دینا۔ اگر پڑھ کر چھوڑ دیں گے صرف تو ثواب تو ملے گا، برکت تو ہوگی یقیناً، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کی کتاب ہے یہ، اور ہدایت جبھی ملے گی جب آپ اس کو سمجھیں گے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کریں گے، اور پھر اس کے جو مضامین ہیں اس میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی اگر نیت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیں گے۔ تو اس کا حق ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تلاوت کر کے اس کا جو حق ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام مضامین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے کتاب کو پڑھنے کے متعلق۔ اور پھر دوسرا جو ہے یہ کہ اقام الصلاۃ کہا، نماز کو قائم کرنے والے۔ نماز کو قائم کرنے والے مطلب یہ ہے کہ جب جی چاہا پڑھ لیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو یہ سمجھنا کہ 5 نمازیں ہم کو پڑھنی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ہے، اور پھر اس کی پورے آداب و شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، اس کے فرائض اور واجبات کو سمجھ کر اس کے ساتھ ادا کرنا، اس کی سنتوں کو سمجھ کر اس کے ساتھ ادا کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اور اس کی مکروہات اور مفسدات سے بچتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنا، اور اس کے مستحبات کو یعنی اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لیا اور جب جی چاہا نماز کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور پھر فرما دیا ہے کہ تیسری صفت ان کی ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، دونوں طرح کی، ایک تو کھلے اور دوسرے چھپے، یہ فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، جو فرض ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، اور صدقات نافلہ ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، یعنی حسب ضرورت، جب جیسی ضرورت ہو ویسے ہی۔ اس کے بعد آگے ان کے لیے جنت کا تذکرہ اور تجارت جو وہ کر رہے ہیں وہ بہترین تجارت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ اور نقصان کی امید نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات تفصیل کے ساتھ آئی ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔